صحیح مسلم حدیث نمبر 7241 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ بلا شبہ وہ کانا ہوگا، وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی مثل ہوگی۔ جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور بے شک میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7242 حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دو سندوں کے ساتھ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے فتنہ کو کبھی کم اور کبھی زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے، آپ ہمارے تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صبح دجال کا ذکر کیا تو کبھی کم تو کبھی اسے کم اور کبھی اسے زیادہ بیان کیا۔ ہم نے اسے کھجوروں کے جھنڈ میں خیال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے مقابلے میں دوسرے فتنوں کا مجھے زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ دجال میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تمہاری بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میری عدم موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان پر میری طرف سے کفایت کرنے والا ہے۔ بے شک وہ نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھولی ہوگی، گویا اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں۔ پس تم میں سے جو شخص اسے پائے وہ اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے۔ شام اور عراق کے درمیان اس کا خروج ہوگا اور اپنی دائیں جانب اور بائیں جانب فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ثابت قدم رہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین میں کس قدر ٹھہرے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن ٹھہرے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتہ کے برابر، اور باقی تمام دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کے لیے وقت کا اندازہ کرنا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بارش کی طرح، جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قدم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا تو وہ اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کھوکھیں پہلو دراز ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کھوکھیں پہلو دراز ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا تو اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے لوٹے گا تو ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی، اور ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا، اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے نوجوان کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا، پس اس کو کاٹ کر رکھ دے گا جس سے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح کوئی چیز نشانے پر لگتی ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ اسی حالت میں ہوگا تو اللہ تعالی حضرت مسیح بن مریم
علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید منیار کے پاس زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سر مبارک کو جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک آپ کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے باب لط کے پاس پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا۔ آپ ان کے چہرے پر دست شفقت پھیریں گے اور ان کو جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جس نے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ میرے ان بندوں کو طور کی طرف جمع کریں، اور اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کو بھیجے گا۔ وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبیریہ سے گزرے گی اور وہ اس کا تمام پانی پی لیں گے، اور ان کی آخری جماعت گزرے گی تو کہیں گے یہاں کسی وقت پانی تھا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل آج تمہارے 100 دینار سے افضل ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج مجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، تو صبح کے وقت وہ سب یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت جگہ بھی ان کی گندگی اور بو سے خالی نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا تو تمام گھر وہ مٹی کے ہوں گے یا بالوں کے، ان سب کی زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح کر دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت واپس کر دے، تو اس دن ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی اور اس کے چھلکے کا سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں برکت دی جائے گی، حتیٰ کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی لوگوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا بھیجے گا، ان کی بغلوں کے نیچے پہنچے گی تو ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے، بس ان پر قیامت قائم ہوگی۔